قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. بعدہ درود و سلام کے پھول نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی، آخری رسول، سید الاولین والآخرین کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیا. اس سے مراد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے اولاد پر ظلم کیوں. بات شروع کرنے سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین تم مجھے حق، صحیح، سچ بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اولاد پر ظلم کیوں؟ ہر شخص اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہے. ہر شخص، چاہے وہ اولاد ہو یا والدین ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو،
اپنے آپ کو کوئی بھی ظالم نہیں کہتا، ہر شخص اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہے۔ تو ظالم کون؟ کیسے معلوم کرے کہ ظالم کون ہے؟ تو اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں ظلم کی ڈیفینیشن دیکھنی ہوگی، ظلم کی تعریف دیکھنی ہوگی۔ جب ہم ظلم کی تعریف دیکھیں گے تو ہمیں یہ آٹومیٹک ہی معلوم ہو جائے گا کہ ظالم کون۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی کا حق چھیننا، جو جس کا حق ہے وہ حق اس کو نہ دینا، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث سے ظلم کی تعریف اور واضح ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اگر کوئی بندہ اس حق کو چھینتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، اور شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنا، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ کا جو حق ہے وہ حق دینا، وہ حق کو چھین کر کسی اور کو نہ دینا۔ کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر شرک کو بڑا ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کا حق چھینتا ہے، اسلام نے جو حق دیا ہے وہ حق ان سے چھین لیتا ہے، تو یہی ظلم ہے۔ اب ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ظالم تو نہیں ہیں، ہم کسی کے حق تو نہیں چھین رہے ہیں۔ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کا حق چھینتا ہے، اسلام نے جو والدین کو حق دیا ہے، اسلام نے جو والدین کو مقام و مرتبہ دیا ہے، اسلام نے جو والدین کو عزت و احترام دیا ہے، اگر کوئی اولاد اس حق کو چھین لیتا ہے، وہ مقام و مرتبہ نہیں دیتا، وہ عزت و احترام نہیں کرتا، تو یاد رکھے ایسے اولاد ظالم ہے، ایسے اولاد ظالم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی والدین اپنے اولاد کا حق چھینتا ہے، اسلام نے جو اولاد کو حق دیا ہے، اولاد کے جو حقوق ہے، اگر کوئی والدین یہ حق کو چھینتا ہے تو ایسے والدین بھی ظالموں میں شمار ہوگا۔ اسلام نے اولاد کو بہت سے حقوق دیے ہیں، بہت سے حقوق۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے حق کو ادا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگے، کہنے لگے کہ میرے بیٹے میری بات ہی نہیں مانتا، مجھ سے لڑتا ہے، مجھ سے جھگڑتا ہے، مجھ سے بحث و مباحثہ کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آئے، ان کو بلوایا، تنبیہ کرنے لگے۔ بیٹے نے کہا، امیر المؤمنین مجھے بھی کچھ کہنے کا حق دے، مجھے بھی موقع دے، میں بھی کچھ کہوں۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے سناؤ، کیا کہنا چاہتے ہو، کیا بولنا ہے؟ بیٹے کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین پہلے یہ بتائیں کہ اسلام میں اولاد کو کوئی حق دیا ہے، اولاد کے کچھ حقوق ہے یا نہیں؟ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہاں اسلام نے اولاد کو حق دیا ہے اور بہت سارے حقوق ہیں۔ بیٹے کہتے ہیں کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ میرا حق میرے والد پر کیا ہے، میرا حق میرے والد صاحب پر کیا ہے، پہلے یہ آپ واضح کر دیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے لیے ایک اچھی ماں تلاش کی جائے، یہ پہلا حق ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے لیے ایک اچھی ماں تلاش کی جائے، یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق،
جب بچہ پیدا ہو جائے تو ان کے لیے ایک اچھا نام رکھا جائے اور عقیقہ کیا جائے، یہ دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق، جب بچہ جوان ہو جائے تو ان کا نکاح کر دیا جائے، ان کی شادی کرا دی جائے، یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اگر بچہ نکاح کے بعد وہ الگ ہونا چاہیں، وہ الگ رہنا چاہیں تو اسے الگ کر دیا جائے۔ یہ 4 حقوق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائے۔ بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین، میرے والد صاحب نے 4 میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیا، ایک بھی حق ادا نہیں کیا۔ انہوں نے پہلا حق میرا یہ مارا کہ میرے لیے اچھی ماں تلاش نہیں کری۔ دوسرا حق انہوں نے یہ مارا کہ میرا ایک اچھا نام نہیں رکھا، بلکہ میرا نام رکھا گبریلا، گبریلا، جو گوبر میں پائے جانے والے کیڑے کا نام ہوتا ہے، گبریلا، اچھا نام نہیں رکھا۔ تیسرا حق انہوں نے یہ مارا کہ میں ابھی نکاح کے لائق ہو چکا ہوں، میں جوان ہو چکا ہوں، میں بالغ ہو چکا ہوں، میرا ابھی تک نکاح نہیں کرایا۔ تیسرا حق بھی انہوں نے مارا، تو مجھے ایک بھی حق نہیں دیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو سمجھاتے ہیں، سمجھا کے ان کو بھیج دیتے ہیں۔ بیٹے کے جانے کے بعد باپ سے کہتے ہیں کہ پہلے تو اولاد کے سارے حق مار لیے، اب شکایت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے میری بات ہی نہیں مانتا، پہلے اپنے اولاد کا حق ادا کرو۔ تو اسی لیے آپ اولاد کے حق ادا کرو، اولاد آپ کے حق ادا کریں گے۔ اگر آپ اولاد کے حق ادا کریں گے تو اولاد بھی آپ کے حق ادا کریں گے۔ اگر آپ اولاد کے حق ادا نہ کریں تو اولاد پھر کیا ہے، وہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اولاد کا حق ادا کرے۔ اسلام نے جو اولاد کو حق دیا ہے وہ حق انہیں دیں۔ اور ایک بات بتاؤں، ہمارا معاشرہ جو آج بربادی کے دہانے پہ پہنچ رہی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے ایک وجہ کہ اولاد کو حق نہ دینا، ان کا حق ان سے چھین لینا، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ جب اولاد کو حق نہیں دیں گے تو اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، وہ پھر صحیح نہیں رہتا، وہ غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہم اولاد کو حق دیں۔ اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جو طلاق کا مسئلہ بڑھ رہا ہے، یہ وجہ یہی ہے کہ ہم اولاد کو حق نہیں دیتے۔ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچہ یا بچی کا نکاح زبردستی ان کے مرضی کے خلاف کر دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اولاد کا یہ حق ہے، اسلام نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ نکاح سے پہلے ان سے پوچھا جائے، ان کی اجازت لی جائے، اسلام نے یہ حق دیا ہے۔ لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں نہیں، ان سے پوچھے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے، نکاح کر دیا جاتا ہے۔ افسوس ہے، افسوس۔ اور بات کہاں پہنچتی ہے؟ نکاح کے بعد پھر طلاق کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، اسلام نے اولاد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق، اسے اختیار دیا ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے، لیکن افسوس افسوس آج بچوں کی رضامندی نہیں دیکھی جاتی۔ والد نے ٹھان لیا، طے کر لیا تو طے کر لیا، اور ٹھان لیا، ٹھان لینے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ جب والد ٹھان لیتے ہیں پھر کسی اور کی نہیں سنی جاتی اور پتھر کی لکیر بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، ایسا ظلم نہ کرے، ایسا ظلم نہ کرے۔ اولاد کو اسلام نے حق دیا ہے، جو حق ہے ان کا، انہیں وہ حق دے، ان سے یہ حق نہ چھینے۔ حق کو چھیننا ہی ظلم ہے، تو ایسا ظلم نہ کرے۔ اور خاص طور پر اسلام نے بچیوں کو زیادہ حق دیا ہے، لڑکیوں کو زیادہ حق دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سلسلے میں بچیوں کے اوپر زیادہ ظلم کی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 5138، ان خنساء بنت خذام الانصاریة ان اباها زوجها وهي صیب فکرهت ذلك فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحها۔ خنساء بنت خذام الانصاری، ان کا نکاح ان کے والد صاحب نے کرا دیا، انہیں یہ نکاح منظور نہیں تھا، ان کو یہ نکاح منظور نہیں تھا، وہ اس نکاح سے راضی نہیں تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا. اللہ اکبر، نکاح کو توڑوا دیا. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بچی کا نکاح زبردستی کراتا ہے تو بچی کو یہ حق ہے کہ وہ نکاح توڑوا سکتی ہے. وہ نکاح توڑوا سکتی ہے، وہ نکاح نہیں ہے. اگر کوئی بچی یا بچہ کے رضامندی کے خلاف زبردستی ان کا نکاح کرتا ہے تو نکاح قابل قبول نہیں ہے، وہ نکاح باطل ہے. اسلام نے انہیں یہ اجازت دی ہے، اسلام نے انہیں یہ حق دیا ہے. کیونکہ زندگی ان کو گزارنی ہے، ساتھ ان کو رہنا ہے، اس لیے اسلام نے اسے اختیار دیا ہے کہ اپنے مرضی کے مطابق ان کا نکاح ہو. اگر کوئی بچہ یا بچی دیندار لڑکا یا لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ان کو روکیں. لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں. دولت، اگر دولت ہے تو نکاح ہے، دولت نہیں تو نکاح نہیں. دولت دیکھتے. آئیے اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6946. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستعمر النساء في أفواههن قال نعم قلت فإن البكر تستعمر فتستحي فتسكت قال سكتها إذنها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں سے نکاح کے سلسلے میں اجازت لی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اجازت لی جائے گی. پھر سوال کیا گیا کہ کیا اگر کنواری لڑکی ہو ان سے بھی اجازت لی جائے گی؟ کیونکہ کنواری لڑکی شرمیلی ہوتی ہے، وہ شرم کی وجہ سے نہیں بول پاتی، وہ خاموش رہتی ہے، چپ رہتی ہے، وہ شرم کی وجہ سے نہیں بول پاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ان سے بھی اجازت لی جائے گی، اور ان کی اجازت یہی ہے کہ خاموشی اختیار کرنا. تو میرے بھائیو، اس حدیث سے بھی معلوم یہ ہوا کہ بچہ یا بچی کی رضامندی ضروری ہے. اگر زبردستی نکاح کراتے ہیں تو نکاح قابل قبول نہیں ہے. بچوں کی رضامندی نکاح کے لیے ضروری ہے. یا آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی بہت عام ہو رہا ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے. بچہ یا بچی کی نکاح زبردستی کرا دیتے، ان کی شادی کرا دیتے، اور مسئلہ یہاں تک پہنچاتا ہے کہ کچھ مہینہ گزرتا نہیں طلاق کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے. کیوں طلاق کا مسئلہ پیش آتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ طلاق کا مسئلہ کیوں پیش آتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب شادی کے وقت جو چیز دیکھنا چاہیے وہ چیز نہیں دیکھتے، باقی سب کچھ دیکھتے ہیں. شادی کے وقت جو چیز دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے، باقی سب کچھ دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث؟ کہ لوگ شادی 4 چیز دیکھ کر کرتے ہیں. 4 چیز کیا ہے؟ ولی مالہا، مال و دولت دیکھ کر، ولی جمالہا، حسن و جمیل خوبصورتی دیکھ کر، ولی حسبہا، حسب نسب دیکھ کر، ولی دینہا، دینداری دیکھ کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دینداری کو لازم پکڑو، دینداری کو. لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہمارے معاشرے میں دینداری کو چھوڑ کر سب کچھ دیکھتے ہیں. دینداری کو چھوڑ کر سب کچھ دیکھتے ہیں. دینداری ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. بچے کے پاس پراپرٹی ہے، دولت مند ہے، 3-4 پراپرٹی کے مالک ہے، کافی ہے. ایم ایل اے کا بیٹا ہے، کافی ہے. اگر ایم ایل اے کا بیٹا ہے پھر کچھ نہیں دیکھا جاتا، چاہے وہ بچہ شرابی ہو، جواری ہو، قبر پجاری ہو، مشرک ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بے نمازی ہو، ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی عام ہے. میرے بھائیوں، یہ ایسا ظلم اپنے بچوں پر نہ کرے. اسلام نے یہ حق دیا ہے، انہیں یہ حق دیا ہے، یہ حق ان سے نہ چھینے، یہ حق نہ چھینے. آئیے ایک واقعہ رکھتا ہوں، اور خاص طور پر یہ واقعہ ان کے لیے ہے جو دولت کے پجاری ہیں، جو دولت دیکھتے ہیں. ان کے لیے یہ واقعہ سبق حاصل کرنے والا ہے، وہ اس سے سبق حاصل کرے. اور یہ واقعہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ واقعہ کا ایک کہانی قصہ نہیں ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے محدث، بہت بڑے عالم گزرے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیٹی کا نکاح کا رشتہ
اس وقت کے بادشاہ عبد الملک بن مروان بھیجتے ہیں. کون؟ اس وقت کے بادشاہ عبد الملک بن مروان. اور وہ آفر میں کیا دیتے معلوم؟ آفر کہ اپنی بیٹی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں سونا، چاندی، ہیرے، جوہرات، جتنی بیٹی کی وزن ہوگی اتنے وزن کر کے آپ کو دے دیا جائے گا. اللہ اکبر. اتنا بڑا آفر، اتنا بڑا آفر. بادشاہ ہے بھائی، کیا چیز کی کمی ہے ان کے پاس؟ سب کچھ موجود ہے. اشارے پر عمل کرنے والے نوکرانیاں، سب کچھ موجود ہے. کمی کس چیز کی ہے؟ اتنا بڑا آفر. لیکن حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس نکاح کو یا اس رشتے کو انکار کر دیتے. قبول نہیں ہے، یہ رشتہ منظور نہیں ہے، انکار کر دیتے. لوگ پریشان ہو جاتے. اللہ اکبر، شیخ اتنا اچھا رشتہ آیا تھا، آپ نے انکار کر دیا، کیوں ایسا؟ لوگوں نے پوچھا، سوال کیا کہ شیخ اتنا اچھا، اتنا بڑا رشتہ آیا تھا، آپ نے انکار کیوں کیے؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے اپنی بیٹی کو علم سکھایا ہے، دین سکھایا ہے. میری بیٹی علم والی ہے، دیندار ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کا آخرت برباد ہو. کیوں؟ کیونکہ جب وہ ان کے گھر جائیں گی تو وہ مال و دولت دیکھ کر، مال و دولت ان کے دل میں مال و دولت کا لالچ نہیں بیٹھ جائیں گے؟ کیا وہ سونا چاندی دیکھ کر، عیش و عشرت دیکھ کر وہ جنت کی عیش و عشرت نہیں بھول جائیں گی؟ مال و دولت کی محبت ان کے دل میں نہیں بیٹھ جائے گی؟ تو میں اپنی بیٹی کا آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا. اللہ اکبر. مجھے یہ رشتہ منظور نہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ مال و دولت ہے، مال و دولت دے کر میری بیٹی کی اگر نیت پھسل جائے تو اشارے پر عمل کرنے والی نوکرانیاں، ہر چیز موجود ہے، اگر ساری چیزیں دیکھ کر آخرت کو بھول جائے تو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، اپنی بیٹی کی آخرت برباد نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ ہے ایمان. کس چیز کی کمی تھی بادشاہ کے پاس؟ سب کچھ موجود، لیکن رشتہ انکار کر دیا. نہیں، میں مجھے یہ رشتہ منظور نہیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، جو دولت کے پجاری ہیں انہیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے. آج دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، دولت کے پیچھے. لڑکا چاہے مشرک ہو، قبر پجاری ہو، شرابی ہو، جواری ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. MLA کا بیٹا ہے، 2-3 پراپرٹی کے مالک ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، کافی ہے. پھر کچھ نہیں دیکھا جاتا، لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں. دولت کے پیچھے بھاگتے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے سنیے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ درس دینے کے لیے اپنے درسگاہ میں بیٹھتے ہیں تو اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد 10 دن تک غائب رہتے ہیں. 10 دن تک. 10 دن کے بعد جب وہ آتے ہیں تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ 10 دن تک غائب کیوں؟ کیا بات ہے؟ 10 دن تک کہاں تھے آپ؟ تو شاگرد کہتے ہیں کہ شیخ، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے والدین نہیں ہیں، میری ایک بیوی تھی جو بہت بیمار تھی، کچھ دنوں سے بیمار چل رہی تھی، اور میں اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس میری بیوی کی علاج کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا. اللہ اکبر. کوئی پیسہ نہیں تھا، تو میں علاج نہ کر پانے کی وجہ سے میری بیوی کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. میرے پاس پیسہ نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کا علاج کر سکوں، تو علاج نہ ہونے کی وجہ سے میری بیوی کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. میرے پاس پیسہ نہیں تھا کہ میں ان کو کفناؤں دفناؤں، تو میں کچھ لوگوں سے قرض لیا تھا. قرض لے کر میں نے کفن دفن کا بندوبست کیا.
اس کے بعد کفن دفنا کر فارغ ہو کر میں کچھ دن تک کام کیا. کام کرنے کے بعد میں قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد فرصت ہونے کے بعد میں آج آپ کے پاس درس لینے کے لیے آیا ہوں, علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اچھا یہ بتاؤ تم دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو, دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ شاگرد کہتے ہیں کہ شیخ بھلا مجھے کون اپنی بیٹی دے گا, میرے پاس کھانے کو نہیں, کچھ بھی نہیں, میں غریب انسان ہوں, مجھے کون رشتہ دے گا؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں دوں گا. اسی مجلس میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس شاگرد سے اسی مجلس میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نکاح کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. نہ کوئی باراتی, نہ کوئی بینڈ باجا, نہ ہی کوئی پارٹی, کچھ نہیں. اللہ اکبر. نکاح کے بعد سب چلے جاتے ہیں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں. شاگرد بیچارہ شرم کی وجہ سے بول بھی نہیں پاتے کہ شیخ آپ نے شادی تو کرا دی, نکاح تو کرا دی, اب اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیجو. نہیں بول پاتے, وہ بھی چلے جاتے اپنے گھر کو چلے جاتے. رات ہو جاتی, وہ لیٹ جاتے, کھانے کو کچھ نہیں, پانی پی کر وہ لیٹ جاتے. رات کو گیٹ کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے, گیٹ کھٹکھٹانے کی. شاگرد کہتے ہیں کہ کون ہے اتنی رات کو, کون ہے؟ دروازے سے آواز آتی ہے, میں سعید بن مسیب. وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں. شیخ آپ مجھے بلا لیے ہوتے, آپ نے تکلیف کیوں اٹھائی؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمہارا نکاح تو ہو گیا, اپنے بیوی کو تو لے کے آنا چاہیے, میں تمہاری بیوی کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. اتنی سادگی کے ساتھ, اللہ اکبر. نہ کوئی بینڈ باجا, نہ کوئی باراتی, کچھ بھی نہیں, اتنی سادگی کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا. اللہ اکبر. آج ہمیں اپنے اندر یہ جھانک کر دیکھنا چاہیے, یہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے؟ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا, یہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے؟ نہیں. آج دولت کے پجاری ہیں, دولت دیکھتے ہیں. اگر دولت ہے تو سب کچھ ہے, دولت نہیں تو کچھ نہیں. اگر کوئی بچہ یا بچی دیندار لڑکے سے شادی کرنا چاہتے تو نہیں, ایک بھی نہیں سنی جائے گی. بچی چیختی رہتی ہے, پکارتی رہتی ہے, مجھے رشتہ منظور نہیں, مجھے رشتہ منظور نہیں, مجھے یہ شادی نہیں کرنی, ایک بھی نہیں سنی جاتی. زبردستی ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے. اللہ کے لیے ایسا نہ کرے. آج کے معاشرے میں اگر رشتہ دو آئے, ایک عالم کا اور ایک MLA کا بیٹے کا, تو دونوں میں سے ایکسیپٹ کس کو کریں گے؟ کس کو؟ MLA کے بیٹے کو. کیوں؟ ان کے پاس دولت ہے, پراپرٹی ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے. عالم کے پاس کیا ہے؟ کہاں 10,000 روپے تنخواہ, کہاں کیا کھلائیں گے, کیا کھائیں گے, ٹینشن میں رہتے. تو عالم کو ریجیکٹ اور MLA کے بیٹے کو ایکسیپٹ. یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے. میرے بھائیوں, افسوس صد افسوس, اپنے ایمان کو دولت کی وجہ سے نہ بیچو, اپنے ایمان کو دولت کے لالچ میں نہ بیچو. اگر کوئی بچہ یا بچی کسی دیندار لڑکا یا لڑکی سے نکاح کرنا چاہے, شادی کرنا چاہے, اسلام نے اسے یہ حق دیا ہے, اسے اجازت دیا ہے, اس سے وہ حق نہ چھینے, اس سے یہ حق نہ چھینے. اللہ رب العالمین کے پاس اس کی بھی پکڑ ہوگی, کیونکہ یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے, ایک مہینے کا مسئلہ نہیں ہے, ایک سال کا مسئلہ نہیں ہے, پوری زندگی کا مسئلہ ہے. زندگی ان کو گزارنی ہے, اس لیے اسلام نے اسے یہ حق دیا ہے, اسے اختیار دیا ہے, اس کی رضامندی ضروری ہے. اچھا, ایک اور مسئلہ کہ اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو اور لڑکے کا عمر کم ہو تو کیا ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے؟ یا پھر لڑکے کا عمر زیادہ ہو یا لڑکی کی عمر کم ہو تو کیا دونوں کا رشتہ ہو سکتا ہے, نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. ہو سکتا ہے.
اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہے اور لڑکے کا عمر کم ہے پھر بھی نکاح ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں. پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عمر کیا تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ اللہ اکبر، 25 سال. اتنا ڈفرینس، پھر بھی نکاح ہوا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر 1 سال کے بھی کم بیش ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا. ارے بچہ چھوٹا ہے. اگر لڑکا 19 سال کا ہے، لڑکی 20 سال کا ہے، نہیں ہو سکتا. یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے. تو اللہ کے لیے ایسا نہ کرے، ایسا ظلم اپنے بچوں پر نہ کرے. تو میرے بھائیوں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.